بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المزارعہ میں تھی۔ اصل مسائل کو ذکر کیا تھا، مستندات رہتی ہیں کہ دیکھیے آسان ہے، مشکل نہ دھر ہے۔ خب اما پہلا مسئلہ کہ کہا کہ عقد مزارعہ میں ایجاب و قبول ضروری ہے۔ خب دیکھیے روشن ہے کہ عقد ہے، جب عقد ہے تو عقد ایجاب اور قبول کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے کہا کہ ایجاب و قبول چاہے لفظی ہو، چاہے ایک طرف سے لفظی ہو دوسری طرف سے فعل ہو، یا دونوں کی جانب سے فعل ہو، عقد منعقد ہو جائے گا۔ دلیل فرماتے ہیں یہ ہے کہ بھئی اصل چیز عنوان عقد، وہ عنوان عقد محقق ہو گیا تو اوفو بالعقود اس کو شامل ہو جائے گا۔ والمستند فی ذالک اما اعتبار الایجاب والقبول فی المزارعہ فلانہا عقد لا ایقاء، یہ ایقاء نہیں ہے، ایقاء میں فقط ایک طرف ہوتا ہے، جیسے طلاق ایقاء ہے، انت طالق تمام شد دیگے۔ خاتون کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جب تک قبل تو نہ کہے تو طلاق نہ ہو، ایک طرف سے ہوا تو تمام میشے۔ یا مثلا پرانے زمانے میں عتق جو ہوتا تھا، کوئی بندہ اپنے غلام کو آزاد کرتا تھا، مثلا کہتا ہے انت حر، اب ضروری نہیں ہے کہ غلام جب تک قبول نہ کہے تب تک آزادی نہ ہو، نہ مولا نے کہا انت حر یعنی آزاد ہو گیا۔ ایقاء اسے کہتے ہیں، ایقاء میں ایک طرف ہوتا ہے اور عقد میں دونوں طرف ہیں۔ فَلِأَنَّهَا عَقْدٌ لَا إِيقَاءٌ وَإِلَّا كَفَى الْإِيجَابُ فِي تَحَقُّقِهَا، اگر یہ ایقاء ہوتا تو اس کے تحقق میں فقط ایجاب کافی تھا۔ وَهُوَ بَاطِلٌ جَزْمًا، اور یہ یقیناً باطل ہے کہ فقط ایجاب کافی ہو مزارعے کے لیے، نہ، جب تک عامل قبل تو نہیں جائے گا عقد مزارعہ نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا التَّأْمِيمُ مِنَ الْجِهَاتِ الْأُخْرَى، دوسری جہتوں سے جو ہم نے عمومیت ذکر کی کہ بھائی چاہے دونوں لفظی ہوں یا فعلی ہوں، یا ایک طرف سے لفظ ہو دوسری طرف سے فعل ہو، ایجاب مقدم ہو قبول مقدم ہو، یہ جتنی بھی تعمیمات ذکر کی، فَلِصِدْقِ الْعَقْدِ فِي جَمِيعِهَا، کیونکہ ان تمام موارد میں عقد صادق آتا ہے۔ وَمُقْتَضَى إِطْلَاقِ قَوْلِهِ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ثبوت الصحت واللزوم فی جمیعها، بھئی اوفو بالعقود مطلق ہے، چاہے لفظاً ہو چاہے فعلاً ہو، چاہے ایک طرف سے لفظ ہو دوسری طرف سے فعل ہو، ایجاب مقدم ہو ایجاب مؤخر ہو، تمام صورتوں میں عنوان عقد صادق آتا ہے۔ اوفو بالعقود کا اطلاق ان سب صورتوں کو شامل ہے۔ اوفو بالعقود کے اطلاق کا لازمہ یہ ہے کہ یہ تمام صورتیں صحیح بھی ہیں اور تمام صورتوں میں عقد لازم بھی ہو جائے گا۔ خوب شرائط کو ذکر کیا، اما اعتبار البلوغ وما تلا ہو، اور ہم نے کہا کہ بھائی بالغ ہونے چاہیے، عاقل ہونے چاہیے، مختار ہونے چاہیے، وما تلا ہو یعنی جو بلوغ کے بعد ذکر ہوئے، یعنی عاقل مختار۔ قد تقدم وجہہ فی مبحث شروط المتعاقدین، شروط المتعاقدین میں اس کے بارے میں مباحث گزر چکے، من مبحث البیع، بیع کے مباحث میں۔ فَإِنَّمَا ذُكِرَ هُنَاكَ عَامٌ لِمُطْلَقِ الْعُقُودِ، جو مطالب ہم نے وہاں پر ذکر کیے تھے وہ مطلق عقود کو شامل ہیں، فقط بیع کے ساتھ مخصوص نہیں تھے۔ فلاحظ، دوبارہ جا کر مطالعہ کرو۔ وَأَمَّا أَنَّ الزَّارِعَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ الْمَحْجُورِيَّةِ إِذَا لَمْ يُشَارِكْ بِمَالٍ، ہم نے کہا زراعت کرنے والا اگر مالی مشارکت نہیں رکھتا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ماجور التصرف نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی مال کو جب اس میں دخالت ہی نہیں ہے، بقایا دوسرے عمل تو وہ کر سکتا ہے۔ روشن ہے؟ فَلِأَنَّ السَّفِيهَ وَالْمُفَلَّسَ مَمْنُوعَانِ مِنَ التَّصَرُّفِ الْمَالِي، بھئی جو سفیہ ہے بے وقوف ہے، یا مثلا جو مفلس ہے مقروض ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ مالی تصرف نہیں کر سکتے۔ فَإِذَا فُرِضَ عَدَمُ
مشارکت بمال فلا یعود وجہ للاشتراط المذکور، جب وہ مالی شراکت نہیں رکھتا تو اب اس محجور التصرف نہ ہونے کی شرط کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ھذا بناء علی الرأی المشہور من عدم منع الصفی من التصرفات غیر المالیہ، وَأَمَّا بِنَاءً عَلَى مَنْعِهِ حَتَّى مِن مِثْلِ جَعْلِ نَفْسِهِ عَامِلًا فِي الْمُزَارَعَةِ أَوِ الْمُسَاقَاةِ وَنَحْوِهِمَا فَيَلْزَمُ فِي الزَّارِعِ عَدَمُ الصَّفَحِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُشَارِكَ بِمَالٍ۔ اچھا، اس محجور التصرف کے بارے میں دو نظریے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو محجور التصرف ہو جائے نا، مشہور کہتے ہیں، مشہور کہتے ہیں کہ وہ فقط مالی تصرفات نہیں کر سکتا، اما دوسرے تصرفات کر سکتا ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں نہ، مطلق تصرفات اس کے لیے ممنوع ہے، حتیٰ کسی کا عامل بھی نہیں بن سکتا، نہ فقط تصرفات مالیہ، غیر تصرفات مالیہ بھی ممنوع ہے۔ تو کہتے ہیں دوسری صورت میں پھر ضروری ہے کہ محجور التصرف نہ ہو۔ کہتے ہیں ھذا، یہ جو ہم نے ذکر کیا، بناء علی الرأی المشہور، مشہور رائے کے مطابق ایسے ہے کہ مشہور رائے کیا ہے؟ من عدم منع الصفی من التصرفات غیر المالیہ، کہ بھئی صفی تصرفات غیر مالیہ سے ممنوع نہیں ہے، غیر مالی تصرفات کر سکتا ہے۔ لیکن وَأَمَّا بِنَاءً عَلَى مَنْعِهِ، لیکن اگر بنا رکھی جائے اس بعض کے نظریے پر کہ جو اس صفی کو منع کرتے ہیں، حتیٰ من مثل جعل نفسه عاملا، حتیٰ کہ اس تصرف سے بھی منع کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو عامل نہیں قرار دے سکتے مضارعے میں یا مساقات میں یا ان کی طرح، مثلا مضاربے میں، مضاربے میں بھی فقط عامل ہو سکتا ہے، ممکن ہے پیسے نہ خرچ کرے کہ معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر اس تصرف کو بھی منع کر دیا جائے تو فَيَلْزَمُ فِي الزَّارِعِ عَدَمُ الصَّفَحِ، تو پھر زارع میں ضروری ہے کہ صفح نہ ہو، یعنی محجور التصرف نہ ہو۔ حتیٰ اذا لم یشارک بمال، حتیٰ وہ والی صورت کہ جہاں پر مالی اعتبار سے شراکت نہیں رکھتا، اس صورت میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو عامل قرار نہیں دے سکتا۔ وَأَمَّا اعتبار الاشتراک فی الناتج، بھئی محصول دونوں کے مابین مشترک ہے، فَلِاعْتِبَارِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ حسب ما یفہم من بعض النصوص، بھئی یہ معتبر ہے مضارعے میں اس لیے کہ بعض نصوص سے یہی سمجھ میں آتا ہے، بعض روایات سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں ناتج اور محصول میں شریک ہوں۔ فقد ورد فی صحیحۃ الحلبی عن ابی عبداللہ علیہ السلام، صحیح حلبی جو امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، اس میں یہی آیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں لا تقبل الارض بحنطۃ مسمات ولکن بالنصف او الثلث، یا بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به، بھائی زمین قبول نہیں کرتی، لا تقبل الارض بحنطۃ مسماتً، کہ اس کو معین کرو کہ بھئی یہ اتنی گندم میرے لیے، اتنی گندم زمین کے لیے، اتنی گندم مثلا بذر کے لیے، یعنی نہ اس چیز کی زمین میں قابلیت نہیں ہے، یعنی مزارعہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں ہنتا وغیرہ کو آپ مشخصاً قرار دیں زمین کے لیے فلاں کے لیے، اس طریقے سے نہیں کر سکتے، یعنی چیز کو معین نہیں کر سکتے آسان لفظوں میں یہ، بلکہ آپ کہیں نصف ہے یا ثلث ہے یا ربع ہے یا خمس ہے، درست ہے۔ لا تقبل الارض بحنطۃ مسمات، کہ آپ کہیں کہ زمین میں جو گندم ہوگی وہ میری،
اور فلاں چیز تیری، ایسے نہیں ہو سکتا. روایت سمجھ میں آئی؟ جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی گندم تیری چاول میرے، نہ ایسے نہ، بلکہ کہو یا نصف ہے یا ربع ہے یا ثلث ہے یا خمس ہے، ایسے کہو. والحکم متسالم علیہ بین الاصحاب، اگر یہ حکم تمام اصحاب کے درمیان متفق علیہ ہے. دیکھیے وَأَمَّا اعتبار الاشتراک فی الناتج بنحو الاشاعہ، نہ فقط مشترک ہو لیکن اشتراک بھی بنحو اشاعہ ہو، مشاعن. ہاں پہلے میں صرف تھا کہ مشترک ہوں دونوں، ایسے نہیں کہہ سکتے کہ فقط گندم اس کے لیے چاول اس کے لیے. اب کہہ رہے ہیں کہ مشترک بھی ہو لیکن بنحو مشاع، یعنی پرسنٹیج کے حوالے سے، آدھا اس کا آدھا اس کا، ربع اس کا، تین حصے اس کے، ایسے. خوب فرماتے ہیں وَأَمَّا اعتبار الاشتراک فی الناتج بنحو الاشاعہ فی کلا الشرطین یعنی الرابع والخامس، چوتھے اور پانچویں شرط میں ہم نے کیا قرار دیا تھا؟ بل ایک تو کہا تھا ان یکون الاشتراک فی الناتج بنحو الاشاعہ، اور دوسرا تعیین الحصۃ بالکسر المشاع. درست ہے یہ دونوں، چوتھا اور پانچواں یہ. تو کہتے ہیں فلما سبق فی اعتبار اصل الاشتراک، اب اس کے لیے بھی دلیل وہی ہے جو اصل اشتراک کے لیے ذکر کی، کہ مولا نے وہاں پر کہا نا نصف و ثلث و ربع و خمس، وہاں پر ذکر کیا، وہیں سے پتہ چل رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ حکم بھی متسالم علیہ ہے. وَأَمَّا اعتبار تعیین البدایت والنہایت للمدہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی مدت بھی معین ہو، فلاں دن سے 3 سال تک مثلا، فَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَعَيِّنَةً كَذَلِكَ فَلَا يُمْكِنُ تَعَلُّقُ الْأَمْرِ بِوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالْعَقْدِ. کیوں؟ لِأَنَّ مَا لَا تَعَيُّنَ لَهُ حَتَّى فِي عِلْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كَيْفَ يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الْوَفَاءِ. یہ نقطہ سمجھے، دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں فرد مردد غیر معین، فلسفے میں بھی آپ نے پڑھا ہے، خارج میں نہیں ہے. خارج میں اسی وقت چیز پیدا ہوتی ہے جب شے متشخص ہو. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، یہ فلسفے میں آپ نے پڑھا ہے بدایہ میں. ایک چیز جب تک معین اور مشخص نہیں ہوتی وہ خارج میں نہیں ہے. مردد چیز خارج میں نہیں ہے، جب ہے ہی نہیں تو علم خدا میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں نا. جو چیز ہے ہی نہیں حتیٰ علم خدا میں بھی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز نہیں ہے یہ تو عجیب ہے، تو وقتی چیزی نیس کہ تو علم خدا ہم نیس. اس کے لیے کہتے ہیں مرحوم سید صاحب عروہ کہہ رہے تھے کہ فلسفی قاعدہ یہ غلط ہے، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. کیوں؟ کہتے ہیں وہ استاد بتا رہے تھے، ایک منٹ مزیدار لطیفہ ہے. ایک بزرگوار ہے، اکثر فلسفی چیزوں میں ایک نقطہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ موضوع کو صحیح تصور کریں. فلسفے میں استاد شہید مرزا مطہری کہتے ہیں دلیل اتنی اہم نہیں ہے، اصل مسئلے کا تصور اہم ہے. اگر مسئلے کا صحیح تصور کریں گے تو فوراً تصدیق کریں گے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا قانون غلط ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا بنا رہا ہوں، سیدھی لکیر بنا رہا ہوں یا کچھ اور بنا رہا ہوں؟ کیا بنا رہا ہوں بتائیں؟ جب چیز بن رہی ہے ایسے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں شیء ما لم یتشخص لم یوجد؟ اب یہ مشخص نہیں ہے لیکن موجود ہے. تو اس کا جواب یہ کہ نا جتنا بنایا ہے وہ مشخص ہے، جتنا بنایا ہے وہ مشخص ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر معین نہ ہو تو وہ چیز ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو اوفو بالعقود اس کے ساتھ کیسے تعلق لے گا؟ صحیح ہے، یہ دلیل دے رہے ہیں.
کہہ رہے اما اعتبار تعیین البدایت والنہایت للمدہ، بھائی مدت کے لحاظ سے آغاز اور انجام معین ہونے چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ فَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَعَيِّنَةً كَذَلِكَ، اگر عقد اس طریقے سے متعین نہیں ہوگا تو فَلَا يُمْكِنُ تَعَلُّقُ الْأَمْرِ بِوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالْعَقْدِ، تو اس عقد کے ساتھ یہ جو اوفو بالعقود کا امر ہے تعلق نہیں لے گا۔ کیوں نہیں لے گا؟ اس لیے کہ لِأَنَّ مَا لَا تَعَيُّنَ لَهُ حتیٰ فی علم اللہ سبحانہ، کیونکہ وہ چیز جو متعین نہیں ہے حتیٰ خدا کے علم میں بھی، تو کیف یتعلق بھی وجوب الوفا، تو اس کے ساتھ وجوب وفا کیسے تعلق لے گا؟ بھائی میں نے معین ہی نہیں کیا، آپ کہیں کہ بھائی خدا کے علم میں تو معین ہے، نہ دیکھا میں معین نہ کرتا، معین نہیں اس لیے، تو پھر کیسے خدا کہے گا اوفو بالعقود؟ سمجھ میں آیا؟ یہ تھوڑا عجیب تھا۔ مدت کے معین ہاں نا، کہا تھا نا آغاز اور انجام، ساری چیزیں معین ہیں تو اس طریقے کیسے کریں گے علم خدا میں مدت ہاں نا، مالا تعین لہو معین نہیں ہے نا، تو کیسے معین ہے؟ ہم کہہ رہے معین ہی نہیں کیا ہم نے، مالا تعین لہو حتیٰ فی علم اللہ، حتیٰ علم خدا میں بھی معین نہیں، کیونکہ میں نے معین ہی نہیں کیا، تو معین نہیں کیا تو وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ چیز ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے اس کے ساتھ آپ تعلق لے گا؟ وَأَمَّا اعتبار أَن تَكُونَ الْمُدَّةُ بِمِقْدَارٍ کہ يُمْكِنُ إِدْرَاكُ النِّتَاجِ فِيهِ، مسئلے کی دوبارہ اس لیے توضیح نہیں دے رہا کہ کل میں دے چکا ہوں مفصلا، اور یہ ہم نے کہا کہ بھائی اتنی مدت ہونی چاہیے جس میں کم از کم فصل تیار ہو جائے، تو کہتے ہیں اس لیے کہ فَلِأَنَّهُ بِدُونِ ذَلِكَ، کیونکہ شان یہ ہے کہ اس کے بغیر لا یمکن تحقق المقصود من المزارعہ، جو مزارعے کا مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وَيَكُونُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهَا لَغْوًا، تو یہ بس بےہودہ ہو گیا، ایک ہفتے کے لیے مزارعہ، بھائی کیا فائدہ اس کا؟ وَلَا يَشْمُلُهَا دلیل الامضاء، جو دلیل امضاء ہے وہ اس قسم کے مزارعے کو شامل نہیں ہے۔ وَأَمَّا اعتبار قابلیت الارض للزراعہ، ہم نے کہا کہ زمین قابل کاشت ہو، کیونکہ اگر زمین قابل کاشت نہیں ہوگی تو مزارع کا مقصود حاصل نہیں ہوگا، مزارع کا مقصود ہے کہ زمین میں جو ہے وہ کیا ہے کاشتکاری کرو، کاشتکاری ہوتی ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا، لیکن لغو ہو جائے گا۔ وَأَمَّا اعتبار تعیین نوع المزروع فیما اذا لم یقصد التعمیم ولم یفرض الانصراف الى نوع معین، اگر کسی خاص نوع کی زراعت کی طرف انصراف نہ ہو اور دونوں نے عمومیت کا قصد بھی نہ کیا ہو تو زراعت کو معین کرنا کیا یہاں پر کاشت کرنا ہے، درست ہے؟ کیوں فرماتے ہیں فقط ذکر غیر واحد من الفقہاء، اس شرط کو بہت سارے فقہاء نے ذکر کیا ہے، وہ وجیہون، چیزیں خوبی سے مع اختلاف نوع الزرع کہ المقصود لکل واحد منہما، اس صورت میں کہ جب بھئی مختلف فصلیں ہو سکتی ہیں اور ہر فصل مقصود بھی ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں پھر جب تعمیم کا قصد بھی نہیں ہے انصراف بھی نہیں ہے تو پھر معین کرنا پڑے گا، لأن وجوب الوفاء بالعقد علی طبق مقصود احدہما بلا مرجح وعلی طبق مقصودہما غیر ممکن ومع عدم، یہ دیکھیں خوبصورت ہے دلیل کیسے دے رہے ہیں، عقلی کا ایک دلیل ہے، بھائی ایک زمین ہے، اس زمین میں مختلف فصلیں اگائی جا سکتی ہیں، مالک نے عمومی چیز بھی نہیں دی، کسی خاص فصل کی طرف انصراف بھی نہیں ہے، اب اگر معین نہ کیا جائے تو اس کی دو صورت ہے، یا تو یہ ہے کہ بھائی عامل کا مقصود ہے یہاں پر گندم ہو، مثلا مالک کے دل میں تھا کہ یہاں پر مثلا گنا ہو، اب آپ کہیں کہ بھائی عامل کی مرضی کے مطابق فصل ہوگی، کیوں؟
ترجیح بلا مرجع. بھائی مالک کے مقصود کے مطابق فصل ہو, کیوں؟ ترجیح بلا مرجع. دونوں فصلیں ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک ہی زمین میں ایک فصل ہو سکتی ہے ایک وقت میں, لہذا معین ہونا چاہیے. واضح سی بات ہے, اس کو تھوڑا کیسے کیا ہے. لأن وجوب الوفاء بالعقد على طبق مقصود احدهما, دونوں میں سے کسی ایک کے مقصود کے مطابق وجوب وفا ہو, یہ تو بلا مرجع ہے. دونوں کے مقصود کے مطابق ہو, یہ تو غیر ممکن ہے, کیونکہ لفظ تنافی. فرض یہ کہ گنے اور مثلا جو ہے وہ گندم کی فصل کے لیے بہرحال دونوں کے لیے جدا کرنا چاہیے, ایک ہی جگہ پر دونوں نہیں ہو سکتی. وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْاخْتِلَافِ فِي الْمَقْصُودِ وَاقِعًا, خب اگر واقع اور نفس الامر میں اختلاف نہیں تھا, اس کے ذہن میں بھی یہ تھا, اس کے ذہن میں بھی یہی تھا, تو فلا وجہ للبطلان, تو پھر اس صورت میں بطلان مانا ندارت. سوى التمسک بحدیث نہى النبی عن الغرار, آپ نے پھر بھی بھائی معین تو نہیں کیا نا, پیغمبر نے کہا تھا نہى النبی عن الغرار, وہ معاملہ جس میں خطر ہو جہالت ہو اس سے پیغمبر نے روکا ہے. تو کتاب الاجارے میں ہم نے کہا کہ نہى النبی عن الغرر تو حدیث ہی نہیں ہے, نہى النبی عن بیع الغرر ہے, وہ بھی تازہ سندن ضعیف ہے. ولكن قد تقدم في مبحث الاجارة عدم ثبوت کونه روایتان, کہ نہى النبی عن الغرر اصل روایت نہیں ہے. وَأَمَّا اعتبار تعیین الارض, بھائی زمین معین ہو, فلنفس ما تقدم فی اعتبار تعیین نوع المزروع, کوئی مزروع والا مسئلہ یہاں پر بھی آئے گا. وَأَمَّا لزوم تعیین من علیہ المصارف, اب یہ بھی معین کیا جائے کہ اخراجات کس پر ہوں گے. اذا لم یکن ہناک انصراف, اگر انصراف نہ ہو, ایک معاشرے میں انصراف ہے کہ اخراجات مالک دیتا ہے, پھر تو ختم ہے. اگر انصراف نہیں ہے کسی چیز کی طرف, معہودیت نہیں ہے, تو پھر اخراجات کو معین کرنا پڑے گا. فَلِأَنَّ الْعَقْدَ بِدُونِ ذَلِكَ لَا يُمْكِنْ تَعَلُّقُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ, کیونکہ اس کے بغیر عقد کے ساتھ وجوب وفا کا تعلق نہیں ہوگا, کیونکہ اس وجوب الوفاء ببذل المصارف من خصوص احدهما بلا مرجع. آپ کہیں کہ بھائی کوئی ایک کرے, ترجیح بلا مرجع ہے. وَوُجُوبِهِ بِالْبَذْلِ مِنْ كِلَيْهِمَا أَمْرٌ عَلَى خِلَافِ مَقْصُودِهِمَا, دونوں کرے, حالانکہ مقصود یہ نہیں ہے دونوں کرے, ممکن ہے مقصود یہ ہو کہ فقط وہ کرے, تو لہذا معین ہونے چاہیے. وَأَمَّا اعتبار ملکیت الارض ونحوها اور نفوذ التصرف فيها, بھائی زمین کا مالک ہو یا زمین میں تصرف کر سکتا ہو, وہ بندہ معاملہ کر سکتا ہے. فَلِأَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ يَكُونُ الْعَقْدُ فضولیًا, کسی اور کی زمین اٹھا کر میں آپ کو دے دوں عقد مزارعہ کے لیے, عقد فضولی ہوگا جب تک کہ مالک اجازت نہ دے. احکام عامۃ فی باب المزارعہ, باب مزارعہ میں چند عمومی احکام رہتے ہیں. دیکھیں, المزارعۃ عقد لازم, فرماتے ہیں کہ عقد مزارعے عقد لازم ہے. جب لازم ہے, جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا, عقد جائز اور لازم میں فرق ہے. عقد لازم ہے تو لا تنفسخ, یہ مرضی سے فاسخ نہیں ہوگا. الا بالتقایل, مگر یہ کہ دونوں راضی ہو جائیں. او الفسخ عند اشتراط الخيار, یا بھلے اس نے شرط فسخ رکھا ہو, بھائی میں معاملہ کرتا ہوں لیکن مجھے اختیار ہوگا کہ میں فسخ کر سکتا ہوں. او تخلف الشرط, یا دوسرے بندے سے جو ہم نے معاملہ کیا تھا خاص شرائط کے مطابق کیا تھا, ان شرائط کا یہ لحاظ نہیں کر رہا. بھائی معاملہ ہے کہ زراعت تم کرو گے, نہ کہ تم اپنے رشتہ داروں کو دو گے. اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں گے تو میری مرضی ہے, میں معاملے کو باطل کر سکتا ہوں. ولا يلزم في البذر ان يكون من العامل, اب یہ شرط نہیں ہے کہ مزارعے میں بیج حتماً عامل کی طرف سے ہو, شرط نہیں ہے.
بل یجوز ان یکون من المضارع ایضا او منہما، بھائی ہو سکتا ہے مضارع کی جانب سے ہو سکتا ہے دونوں کی جانب سے ہو سکتا ہے مالک کی جانب سے ہو، یہ ان لوگوں کے اپنے تعیین کرنے پر ہے۔ شرط نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مضارعہ ہے تو بیج حتماً کسان دے، نہ، شرط نہیں ہے۔ کما لا یلزم فی الارض ان تکون من المضارع بل یجوز کونها من العامل، ان کے لیے عجیب، مضارع یعنی وہی مالک، درست، مضارع جو عقد مضارعہ کر رہا ہے اور جو کسان ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ بس یہ جو ہم نے کہا کہ ولا یلزم فی البذر ان یکون من العامل بل یجوز ان یکون من المضارع، مضارع یعنی مالک، اس کا میں نے عامل ترجمہ کیا نہ کسان ترجمہ کیا نہ، مضارع یعنی وہی مالک جو ہے، او منہما یا دونوں کی طرف سے، یہ عجیب ہے۔ ہاں کما لا یلزم فی الارض ان تکون من المضارع، عقد مضارع کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ جو مضارع ہے مالک ہے زمین اس کی ہو، بل یجوز کونها من العامل، اچھا ہو سکتا ہے زمین کسان کی ہو، پھر مضارع کیا ہوا، وہ ذکر کر رہے ہیں، بل قد یقال ان المضارعۃ تحتاج الی امور اربعہ، اگر مضارعے میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک زمین، ایک بذر، ایک عمل اور عوامل کام کرنے والے ہیں۔ وَيَصِحُ أَن يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَحَدَ هَذِهِ، ان 4 میں سے کوئی بھی ایک چیز ایک کی طرف سے بقایا دوسرے کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ مضارع کہتا ہے بھائی بیج میری طرف سے، خرچہ میری طرف سے، زمین بھی عامل کی ہے، کسان کی ہے، کام بھی کسان کا ہے، پھر بھی عقد مضارع ہو جائے گا۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ بس آپ کے لیے مجیری ہونے کے لیے ضروری، مجیری سمجھتے ہیں؟ ہمارے یہاں مجیری اس مالک کو کہتے ہیں، مجیری وہ جو اصل مالک ہے نا اس کو مجیری کہتے ہیں۔ بھائی ہو سکتا ہے مجیری کی طرف سے کیا ہو، فقط بیج ہو، اخراجات ہو۔ آپ امیر آدمی کہہ رہے ہیں بابا زمین بھی تمہاری ہے، کام بھی کر سکتے ہو، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اخراجات نہیں ہیں، بیج نہیں ہے، میں کہتا ہوں اخراجات اور بیج میری طرف سے، زمین بھی تمہاری، کام بھی تمہارا، 1 ثلث میرا، 3 حصے تمہارے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہو جائے گا مضارع۔ وَيَسِعُ أَن يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَحَدَ هَٰذِهِ وَمِنَ الْآخَرِ الْبَقِيَّةُ، ایک کی طرف سے ایک کو بقایا دوسرے کی طرف سے، وَمِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا اثْنَانِ مِنْهَا، یا ہر ایک کہہ رہا ہے 2 میری طرف سے 2 تمہاری طرف سے، او من أحدهما بعض أحدها، اللہ بعض کی طرف سے بعض کی طرف سے بقایا، درست ہے؟ اول اشتراک فی الکل، یا سب میں شریک ہو، کچھ زمین میری ہے، کچھ زمین آپ کی ہے، کچھ کام میرا ہے، کچھ کام آپ کا ہے، کچھ بیج میں دوں گا، کچھ آپ دیں گے، صحیح ہے، اشکال نہ ڈالے، ہو سکتا ہے۔ والمستند فی ذلک اما ان المضارعۃ عقد لازم لا ينفسخ الا بما ذکر، ہم نے کہا کہ مضارع عقد لازم ہے اور فسخ نہیں ہوگا مگر تقایل کے ذریعے سے، یا اشتراط تخلف شرط کے ذریعے سے، یا تخلف شرط کی وجہ سے، ان 3 چیزوں کی وجہ سے، فلما تقدم فی مبحث الاجارہ، مبحث اجارہ میں دقیقاً نقطہ کا تقایل حق ہے، میری مرضی ہے، اور اشتراط کے مطابق تو وہ خیال کے ادلہ آ جائیں، باقی عقد لازم کا تقاضا یہ ہے کہ دیگر ٹوٹ نہیں سکتا۔ وَأَمَّا الْبَذْرُ فَقَدْ يُقَالُ بِلُزُومِ كَوْنِهِ مِنَ الْعَامِلِ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیج حتماً کسان کا ہونا چاہیے، کیوں؟ تمسکاً بصحیحۃ یعقوب ابن شعیب، اس صحیحہ سے تمسک کرتے ہیں جو صحیحہ یعقوب ابن شعیب سے، ان نبی عبداللہ علیہ السلام، اور مفصل روایت ہے، ایک ٹکڑا جو ہمارے کام کا ہے۔ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُضَارَعَةِ، راوی کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے مضارعہ کے بارے میں سوال کیا، فقال النفقۃ منک والارض لصاحبها، اخراجات تمہارے، زمین مالک کی،
فما اخرج اللہ من شیء قسم علی الشطر، اور جو خدا اس سے اگائے گا وہ تقسیم کیا جائے گا علی الشطر، جز جز کر کے، یہ تمہارا، یہ تمہارا۔ شطر وہی حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَعْطَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر، پیغمبر اکرم نے خیبر کے یہودیوں کو جب خیبر کو فتح کیا تھا وہاں کی زمینوں کو ایسے دیا تھا۔ حین اتوہ، جب وہ پیغمبر کے پاس آئے، فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا، پیغمبر نے وہ خیبر کی زمین ان کو دی، عَلَىٰ أَن يُؤَمِّرُوهَا، کہ ان زمینوں کو یہ آباد کریں، وَلَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ، زمین سے جو نکلے گا آدھا ان کا آدھا ہمارا۔ اب یہاں پر پیغمبر نے کیا فرمایا؟ النفقۃ، امام نے فرمایا النفقۃ منک، اخراجات میں بیج بھی آ جاتا ہے۔ خب الا انه يلزم حملها على المتعارف في تلك الفترة، اب اسے لزوم نہیں سمجھ میں آتا۔ اس روایت سے مراد ہے کہ اس زمانے میں رائے جیسے تھا، اما شرط ہو کہ حتماً اخراجات اس کی طرف سے ہو، شرط نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کریں دوسری روایات۔ الا انہ، شان یہ ہے کہ یلزم حملها، لازمی ہے کہ اس روایت کو صحیحہ کو حمل کیا جائے علی المتعارف فی تلک الفترہ، اس زمانے میں متعارف یہی تھا، خصوصاً بعد ملاحظت الاستشہاد بسیرت النبی، خصوصیت سے جو امام نے استشہاد بھی کیا ہے، شاہد بھی لے کر آئے پیغمبر کی سیرت کو، یعنی اس زمانے میں رائج یہی طریقہ تھا۔ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یلزم حملها علی المتعارف، کیوں متعارف پر حمل کریں؟ کہنے لصراحت بقیت الروایات فی عدم لزوم قونہ علی العامل، کیونکہ بقایا روایات میں صراحت پائی جاتی ہے کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ یہ عامل پر ہو۔ کما فی موثقۃ سماعہ، یہ جو سماعہ کی موثقہ ہے۔ سألتہ عن مزارعۃ المسلم المشرکہ فیکون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الارض والماء والخراج والعمل على الالج، الج یا الج کافر، قال لا بأس، یہ لفظ الج یا الج اس کو دیکھے گا بمعنی کافر ہے، کافر کافر۔ خود کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ مسلمان مشرک کے ساتھ جو مزارعہ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی جانب سے بیج ہے، بکر ہے، بیل وغیرہ اس کے ہے، اور ادھر سے زمین کافر کی ہے، پانی کافر کا ہے، خراج کافر پر ہے، کام کرنا کافر پر ہے، تو یہاں پر مزارع مسلمان ہے لیکن اس پر بذر ہے، عامل پر بذر نہیں ہے۔ دیکھ رہے صراحت ہے۔ قال لا بأس، اس طریقے کا معاملہ ہو تو مشکل نہیں ہے۔ یہ پورا سوال ہو گیا۔ مولا ایک مسلمان مشرک کے ساتھ مزارعہ کرتا ہے اس طریقے سے کہ مسلمان کہتا ہے کہ بیج بھی میں دوں گا، بیل بھی میرے، باقی زمین بھی کافر کی ہے، پانی بھی کافر کا، خراج بھی کافر کے گردن پر، عمل بھی کافر کے گردن پر، یہ صحیح ہے؟ امام نے کہا لا بأس بھی۔ تو یہاں پر کسان پر بیج نہیں ہے، مزارع پر بیج ہے۔ الا ان الحكم متسالم علیہ بین الاصحاب بل قد يدعى ان سیرۃ المزارعین المتصلہ بزمن المعصوم ہی علی ذلک، بلکہ کہتا ہے کہ بابا جو مزارعین کی جو سیرت ہے جو زمان ائمہ کے ساتھ بھی متصل ہے اس میں ایسے ہی ہوتا تھا، بیج مالک دیتا تھا۔ وَأَمَّا جَوَازُ قَوْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْعَامِلِ فَالْمُوَثَّقَةِ السَّمَاءُ الْمُتَقَدِّمَةُ، ہم نے کہا کہ حتیٰ زمین بھی کسان کی ہو سکتی ہے، اسی موثقہ میں کہا نا وہ کافر کی زمین ہے۔ وَأَمَّا وَجْهُ الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ بِأَيِّ شَكْلٍ،
چاروں چیزوں میں شریک ہوں. کہتے فقد اللہ الشیخ البحرانی بقوله لاطلاق الاذن فی المزارعہ من غیر تقیید بکون بعض بخصوصه من احدهما. بھئی آپ نے کہا چاروں میں مشترک ہو سکتے ہیں، تو مرحوم شیخ یوسف بحرانی نے الحدائق الناظرہ میں کہا ہے کہ بھئی جو مظاہرے کے لیے اذن دیا گیا ہے نا وہ مطلق ہے، اس میں قید تو نہیں ہے کہ فلاں چیز فلاں پر ہو فلاں چیز فلاں پر ہو، چاروں میں شریک ہو تو بھی وہ اذن ہے. وَهَذَا الْإِطْلَاقُ فِي نُصُوصِ بَابِ الْمُزَارَعَةِ لَوْ تَمَّ تَحَقُّقُهُ أَخَذْنَا بِهِ. اگر واقعی نصوص مزارعہ میں اس طریقے کا اطلاق اگر مل جائے تو لے لیں گے، وَإِلَّا اگر نہیں بھی ملے تو بھی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس اوفو بالعقود تو ہے. أَمْكَنَ التَّمَسُّكُ بِعُمُومِ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. اب اس طریقے سے یہ باب مزارعہ تمام ہوا. کتاب المساقات یہ آسان ہے، یہ کتاب المساقات اتنا مشکل نہیں ہے. جی جی یہ پڑھ لیجیے تھوڑا سا کتاب مزاربہ کیوں یہاں پر کیوں ہے؟ مساقات کے بعد مزارعہ ہے نا. ہاں پہنچ پائیں دے دیجیے اللہ دیجیے نہیں چھوڑیں، آرام سے آپ کو پہنچا دیں گے، پریشان نہ. اس سے پہلے اگر مزاربے تک پہنچے یا نہ پہنچے، کتاب الشرکت بہت اہم ہے. کتاب الشرکت خیلی اہم ہے. درست ہے. تو ہمارے پاس ہے نا 5-10 منٹ، تھوڑا سا پڑھتے ہیں. صحیح ہے؟ ہاں آپ نے بند کر دیا کیوں بھائی؟ خیریت تو ہے. کتاب المساقات. خب کتاب المساقات یا تھک گئے چھوڑ دو نہ، اگر تھک گئے تو پھر چھوڑ دیتا ہوں. بولا اسے 5-10 منٹ ہیں ہمارے پاس. ہاں 15 منٹ ہے آگے بھائی اجازت ہو گئی. کتاب المساقات. مساقات میں کیا ہے؟ مزارعے کی طرح ہے. مزارعے میں جیسے پہلے میں نے کہا تھا اصل زمین میں فصل کو اگانا ہے، مساقات میں فصل اگانی نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ اگر کہیں نا ایک لحاظ سے باغبانی ہے کرنا. فصل اگی ہوئی ہے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. حقیقت المساقات، مساقات کے لفظ سے بھی معلوم ہے نا پانی دینا. المساقات عقد، یہ عقد ہے کہ یتضمن الاتفاق، جو متضمن ہے اس بات کو کہ اتفاق ہو رہا ہے علی سقی شخص اشجار شخص ثان، کہ ایک بند، یہاں پر اعراب غلط لگے ہوئے، درست ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. علی سقی شخص اشجار شخص ثان، سقی کا مفعول ہے کہ اتفاق ہو رہا ہے کہ ایک بندہ کسی اور بندے کے درختوں کو پانی دے. او غیرہا، یا مثلا پانی دینے کے علاوہ، مثلا پانی دینے کے علاوہ، وَإِصْلَاحِ شُؤُونِهَا، اس کے مختلف جو مثلا کام کاج ہیں، تھوڑی بہت کٹائی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے. إِلَى مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، ایک معین مدت تک، لیکن بِحِصَّةٍ مِّنْ حَاصِلِهَا، یعنی اس کی تنخواہ معین نہیں کر رہے کہ بھائی تم ہمارے باغ کی دیکھ بھال کرو ماہانہ 15,000 روپے دیں گے، نہ، اگر ایسے کریں گے تو یہ اجارہ ہو جائے گا. بِحِصَّةٍ مِّنْ حَاصِلِهَا، اس باغ کا جو میوہ ہوگا اس کا 10واں حصہ تمہارا. ایسے وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ جَزْمًا وَالْمُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ اما تحدید المساقات بما ذکر، عقد مساقات کی تعریف یہ جو ہم نے ذکر کی، فہو من واضحات الفقہ، آگا یہ فقہ کیا ہے؟ واضحات میں سے. وَيُمْكِنْ اسْتِفَادَتُهُ مِنْ صَحِيحَةِ یعقوب الآتیہ، انشاءاللہ صحیحہ کو ذکر کریں گے، وہاں سے بھی یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے.
وفرقها عن المزارعہ، مساقات کا مزارعہ سے فرق کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان العامل فی الثانیہ یقوم بزرع الارض بحصۃ من الناتج بعد فرض انہا غیر مزروعۃ بخلاف فی المساقات۔ اگر دوسرے میں یعنی مزارعے میں جو عامل ہے وہ اٹھتا ہے، قیام کرتا ہے کس چیز کا؟ کہ زمین میں کاشتکاری کرتا ہے، اس کا جو محصول ہوگا ایک حصہ اسے ملے گا، بعد اس کے کہ فرض یہ ہے کہ زمین میں کاشتکاری نہیں کی گئی، خالی زمین ہے۔ بخلاف ہی فی المساقات، مساقات میں ایسے نہیں ہے، زمین میں شجر پہلے سے موجود ہے۔ فإن المفروض ثبوت الاشجار، کیونکہ فرض یہ ہے کہ زمین میں پہلے سے شجر ہے، بلے فإن المفروض ثبوت الاشجار وغرسها في الارض، زمین میں وہ اگائے گئے ہیں، پہلے سے اگائے گئے ہیں قبل العقد، عقد سے پہلے ہی۔ ودور العامل السقی، عامل کا کردار کیا ہے؟ دور یعنی کردار، نقش، عامل کا نقش کیا ہے؟ پانی وغیرہ دینا۔ وَإِصْلَاحُ شُؤُونِ مَا هُوَ مَغْرُوسٌ، اور جو پہلے سے موجود ہے، مغروس ہے، غرض شدہ ہے، اس کے امور کی اصلاح کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ اللہ کبھی گھاس پھوس کو ہٹایا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، یہ والے امور۔ بحصۃ من الناتج، وہ جو محصول ہوگا اس کا جو نتیجہ ملے گا اسے، اس کے بدلے میں، کہ بھئی جو مثلا باغ ہے، جب باغ کا ثمر ہوگا تو 10واں حصہ تمہارا۔ جی میں اس کے بدلے آپ کو پیسے دوں گا، پھر وہ اجارہ ہو جائے گا، پھر عقد مساقات نہیں ہوگا، پھر اجارہ ہوا۔ آپ نے کسی کو اجارے پر لیا ہے کہ میرے باغ میں کام کرے، یہ اجارہ ہو جائے گا۔ اما اس طریقے سے مساقات ہے صحیح ہے؟ ایسے نہ، ایسے نہیں، ہمارے یہاں اس طریقے سے نہیں ہے۔ مساقات ہے آپ کے یہاں؟ چاہے سے نہیں وہ علیحدہ چیز ہوتی ہے، وہ اجارے پر کرتے ہیں، وگرنہ جو ہے وہ کیا ایسے ہو کہ دیکھ بھال کرو اس کا 10واں حصہ تمہارا، ایسے نہیں ہے۔ سر وہ محصول کے وقت ہوتا ہے کہ وہ محصول جو اتارنا ہوتا ہے اس کے لیے بندے بلاتے ہیں، وہ بھی اجارے پر ہوتا ہے، اس میں حصے پر نہیں کرتے، باہر حصے پہ کرتے ہیں، اس میں سے یہ بھی اتنا تمہیں دے دیں۔ ویسے اس معاملے میں آپ کو بالکل پتہ نہیں ہوگا، آپ شہر کے رہنے والے ہیں، لہذا آپ اس میں بالکل دخالت کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ جو دیہاتوں کے رہنے والے ہمیں پتہ ہے، خلاصے ہمارے یہاں اس طریقے سے نہیں ہوتا معاملہ، زمینی طریقے سے شاید کسی جگہ پر ہوتا ہو، لیکن ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوتا۔ کسی کو رکھا ہو کہ بھائی تم جو ہے وہ کیا باغ کی باغبانی کرو، پانی وغیرہ دو، اور مثلا جو محصول ہوگی اس کا 10واں حصہ تمہارا، 6واں حصہ تمہارا، آدھا حصہ تمہارا، ایسے نہیں کرتے۔ وَأَمَّا مَشْرُوعِيَّتُهَا فَقَدْ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ هِيَ جَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ، مرحوم صاحب جواہر کہتے ہیں کہ یہ بالإجماع جائز ہے، یہ جائزۃ بالإجماع من علمائنا وأکثر العامہ، اکثر عامہ بھی کہتے ہیں، خلافا لأبی حنیفہ، آگے ابو حنیفہ کہتے ہیں نہ، فَأَنْكَرَهَا نہ، خلافا لأبی حنیفہ وَالزُّفَارِ، زفار اس کا شاگرد ہے ظاہر ہے ابو حنیفہ کا، یہ ادبیات میں بھی پڑھتے ہیں نا، زفار عدول کی مثال غیر منصرف میں، کہ فَأَنْكَرَاهَا، آغا زفار اور ابو حنیفہ نے انکار کیا ہے، لِلْجَہَالَةِ وَالْغَرَارِ، نہ ان کی جہالت کی وجہ سے نہیں، یہ اچھا ہے ویسے بھلے یہ ویسے ہی ہو گیا کہ جیسے خلیفہ دوم نے کہا نا، متعتان کانتا حلالا فی عہد رسول اللہ فانا احرمہما واعاقب علیہما، بھئی دو متع، متعت الحج اور متعت النساء پیغمبر کے زمانے میں حلال تھے، فانا احرمہما، میں ان دونوں کو حرام کرتا ہوں، وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، جو بھی یہ کرے گا ان کو سزا دوں گا۔
تو لما کا ایک محشی ہے اس عبارت پر حاشیہ لگتا ہے، کہتا ہے کہ اعاقبو نہیں پڑھو، اس کو مجہول پڑھو، اعاقبو علیہما، یہ جو میں نے حرام کیا ہے اس حرام کرنے کی وجہ سے قیامت میں مجھے مارا جائے گا۔ تو آپ بھی ایسے کہہ رہے ہیں نا فَأَنْكَرَاهَا لِلْجَهَالَةِ، یہی کہنا چاہ رہے تھے نا آپ نے؟ بلے فَأَنْكَرَاهَا لِلْجَهَالَةِ وَالْقَرَارِ۔ خود دیکھیں شرائط المساقات کو کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔